بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم دیکھنے والوں اور سننے والوں، میں بہزاد جاذب آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل بی جے اردو کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح ابتدا میں خالق کائنات کی حضور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان عطا فرمائے اور اس ملک کی خیر فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ عنایت بھی کر دیجیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں بات کروں، ابھی حالیہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے لگا تھا تو اس سے پہلے میں نے انڈین آرمی چیف جو کہ خاتون ہیں، ان کا ایک بیان، ان کی ایک پریس کانفرنس میں نے سنی اور میں نے سوچا کہ واہ واہ، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ تو وہ فرما رہی تھی کہ ہم کشیدگی زیادہ سرحدوں پر نہیں چاہتے اور ہم چاہتے کہ پاکستان بھی تناؤ کو کم کرے۔ تو میڈم یہی بات تو ہم اتنے دنوں سے کر رہے تھے، آپ نے کل سارا دن لگا کے کبھی اس شہر پہ ڈرون، کبھی اس شہر پہ ڈرون، کبھی اس شہر پہ ڈرون، اور کوئی شہر ہی نہیں چھوڑا آپ نے۔ چھوٹے بڑے سارے شہروں کے اندر آپ ڈرون بھیج رہے تھے، اور جناب آپ شاید ہماری صلاحیت کو چیک کرنا چاہ رہے تھے یا ہمیں ٹریپ کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ تو ایسی منظم ایک فوج ہے کہ جو بڑے بڑے کاریگروں کو ضبط کے اندر لے کے آ جاتی ہے۔ تو آپ ان کے سامنے کیا چیز تھے؟ بہرحال اب آپ کو اگر ہوش آ گئی ہے، یہ ہوش قائم ہے، تو پھر اس پہ قائم رہیے گا اور آئندہ شرارت بازی نہ کیجیے گا۔ پہلگام کے اندر 28 لوگ مارے گئے، بڑا دکھ ہے۔ ہم نے ہمیشہ، پاکستان نے اس بات کے اوپر ملامت کی ہے، اس بات کی، اس کی مذمت کی ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بے گناہ بندہ نہیں مرنا چاہیے، اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ پاکستان بذات خود ایک دہشت گردی کا شکار ملک ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی 40 لوگوں کے گلے کاٹ دیتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ایک وقت کے اندر 30 لاشیں گرتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر بے انتہا اس وقت خون ریزی ہو رہی ہے، فاٹا میں ہو رہی ہے، اور بہت سے ایسے شواہد موجود ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی جو تنابیں ہیں وہ انڈیا سے اور نیو دہلی سے ہلتی ہیں، لیکن پاکستان نے تو کبھی اتنا زبردست ڈانس نہیں لیا۔ آپ کوئی انوکھے ہی دنیا سے بن کے آگے، کرکٹ میچ ہو تو جی ہم نے پاکستان نہیں جانا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اور ایسی کوئی کانفرنس آ جائے، سارک کانفرنس آ جائے تو ہم نے پاکستان نہیں جانا، ہم پاکستان سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ اور آپ آبادی میں ہو بڑے، لیکن یاد رکھیں آپ آبادی میں بڑے ہیں یا رقبے میں بڑے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو آبادی میں بڑا ہوتا ہے وہ اپنے کام میں بھی بڑا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو خیر، یہ تو ایک ضمنی بات کر رہا تھا۔ ایک اس سے پہلے کہ میں مزید آپ سے کوئی بات کر سکوں تو میں ایک نا، ہمارے یہاں مسل بڑی مشہور ہے، 100 سونار کی 1 لوہار کی۔ سونار سارا سال ٹک 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 کرتا رہتا ہے، ٹک 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 ہلکا ہلکا کرتا رہتا ہے، اور آخر میں جا کے وہ ایک چھوٹی سی انگوٹھی تیار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور لوہار کیا کرتا ہے؟ لوہے کو گرم کرتا ہے اور پھر تھوڑا سا 2-4 دفعہ اپنے ہتھوڑے کو اوپر نیچے کر کے بہت زور سے تھوڑا مارتا ہے کہ لوہا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ کے تکبر کا لوہا جو ہے نا، وہ پاکستان کی فوج نے اور اس فوج کے شاہینوں نے وہ توڑ دیا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھنا۔ کون سا شہر ہے آپ کا کہ جو بچ گیا؟ چندی گڑھ آپ کا نہیں بچا، امرتسر کو آپ نے خود تباہ کیا ہے، اس کے علاوہ سری نگر آپ کا نہیں بچا، ادم پور آپ کا نہیں بچا، اور جناب پٹھان کوٹ ہے، آدم پور ہے، بٹھنڈا کا فوجی اسٹیشن ہے، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے جو پاک آرمی کے شاہینوں نے صرف 3 یا 4 گھنٹے کے آپریشن میں برابر کر کے رکھ دیا، اور برابر کر کے انہوں نے رکھ دیا، اور آپ کو یہ عقل دینے کی کوشش کی ہے کہ خطے کو امن کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ ابھی بھی پاکستان نے آپ کی جو جارحیت تھی اس کا جواب دیا ہے، ہم نے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ آپ نے جارحیت کی تھی، اس کا جواب آ گیا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں، اور آپ کی جو آپ کی فوج کی سربراہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم اب وہ کشیدگی نہیں چاہتے، تو پھر بندے کا پت بن کے رہنا آپ، ٹھیک ہے نا؟ آپریشن بنیان مرصوص، ٹھیک ہے نا؟ قرآن پاک کا لفظ ہے، الفاظ ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو قوم نے واقعی آپریشن کو ثابت کر دیا، اور یہ آپریشن ایسا جارحانہ آپریشن نکلا، یقین کریں کہ وہ جو سندور تھا نا وہ تو تندور بن گیا۔
یوں تندور بنا کہ جناب اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ گرا، اور جو ہے وہ آخر کار وہ جلنے کی نوبت آتی نہیں. چلیں اچھا ہوا قبل از وقت یہ معاملہ بھی تدفین کا حل ہو گیا کہ آپ کو ہمارے طیاروں نے ہی خاکستر کر دیا، جلا دیا. اور جناب یہ تو میں ابھی آپ کو ایک انڈیا کی سٹیٹمنٹ اپنی پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مغربی سرحدی علاقوں میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا. آدم پور، پٹھان کوٹ، آدم پور، بٹھنڈا اسٹیشنوں پر فوجی تنصیبات اور فوجی اہلکاروں کو نقصان پہنچایا. پاکستان نے سری نگر اور اونتی پور اور آدم پور کے فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا. یہ بھارتی حکومت خود کہہ رہی ہے. پاکستان کے فوجیوں کی جارحیت بڑھ رہی ہے، لیکن بھارت مزید کشیدگی نہیں چاہتا. یہ بھی آپ ہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کشیدگی آپ کیسے نہیں مزید چاہیں گے؟ آپ کو جس ایئر ڈیفنس سسٹم پہ مان تھا وہ تو نظر ہی کہیں نہیں ہے. اربوں ڈالر کا آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم، اور جب یہ شاہین اڑے تو پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر گیا، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آپ کے جو فوجی تنصیبات تھی، جو آپ کے فوجی اڈے تھے، وہ ڈھیر بنتے گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک طرح سے اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ حضور ہوش کے ناخن لیجیے. پاکستان آپ نے بعد میں بیان دیا، پاکستان اس سے پہلے ہی بارہا یہ کہہ چکا کہ ہم امن چاہتے ہیں اور امن کے دائی ہیں، لیکن اگر اس امن کو آپ نے کمزوری سمجھا. دیکھیں میں بذات خود اپنی بات کروں، میں بار بار اپنے ولاگ کے اندر یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ فوجیوں کی جو مداخلت ہے ہمارے سسٹم کے اندر، ہم اس کے ناقد رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور اصولوں پہ تنقید کی اور ہمیشہ کریں گے. لیکن ایک چیز ہے کہ جب آپ اپنی جارحیت کو اتنا طولانی کر دیں گے کہ قوم ساری کا نظام زندگی معطل ہو جائے گا. آپ نے اس رات یہ سٹرائک کی، آپ نے پاکستان کے اوپر بہاول پور میں، مرید کے اندر، آپ نے شکرگڑھ کے اندر آپ نے حملے کیے. اس دن سے ہمارا تعلیمی نظام مفلوج ہوا پڑا ہے. پاکستان کا بہت سا نظام جو ہے، نظام زندگی، کاروباری زندگی مفلوج ہوا پڑا ہے. تو جارحیت تو آپ نے کی، اور آپ کو اس جارحیت کا جواب دینا تھا. وہ جو آپ کے اس دن 5 رافیل طیارے گرے، 3 رافیل تھے اور 2 کوئی اور تھے، وہ جو گرے وہ تو ہم نے اپنا دفاع کیا تھا. اور دفاع کے بعد آج ہم نے اپنے حق کے تحت ہی ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے جو چاہے سو کریں. اگر کوئی ہم پہ اٹیک کرے گا تو آج ہمارے شاہینوں نے وہ کام کیا ہے، علی کے ماننے والوں نے، حسن حسین کے ماننے والوں نے وہ کیا ہے کہ اب بہت دیر تک یہ اپنے زخم چاٹتے رہیں گے، اور ایسی ہی ان کی سٹیٹمنٹس آتی رہیں گی کہ جی ہم تو امن چاہتے. یہ 65 کے اندر بھی یہی ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ امن کی بات پہ آپ آئے نا، اور پھر دیکھیں ڈس انفارمیشن، جھوٹ کتنا بولتے ہیں. یقین کریں وہ پہلے سنا تھا کہ بنیا جھوٹا ہوتا ہے زیادہ، لیکن اب تو یقین آ گیا. آپ اندازہ کیجئے چیچا یہ لگا وہاں پہ ایک پوسٹ لگی، کسی صاحبہ نے غالباً وہ کیا، ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ انڈین آرمی نے چیچا وطنی کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ تباہ و برباد کر دیا. واہ بھائی واہ. چیچا وطنی کام دلاری اڈا کوئی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے چیچا وطنی کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اللہ کرے یہ ہو ہی جائے گا، سے آپ کی بات پوری بھی ہو جائے، ہمارے علاقے کو اور ہمارے شہریوں کو کچھ سہولت حاصل ہو. لیکن اتنا جھوٹ، مگر آپ کا جھوٹ سچ بن نہیں سکا. اور آخر کار الحمدللہ آپریشن بنیان مرصوص نے واقعی یہ ثابت کیا کہ یہ قوم جو ہے یہ ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہے. تو اب یہ آپ سے کہنا ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جنگوں میں وقفے آیا کرتے ہیں، اسے ایک عارضی وقفہ سمجھیے گا. اور یہ جو آپ نے 2-3 دن ایک تماشا لگا کے رکھا نا، کبھی مرید کے پہ ڈرون، کبھی لاہور پہ ڈرون، کبھی جناب پیر محل پہ ڈرون، کبھی رحیم یار خان پہ ڈرون، کبھی سکھر پہ ڈرون، کبھی کراچی پہ ڈرون. آپ نے تو کوئی شہر نہیں چھوڑا، چھوٹا نہ بڑا. اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم ڈرون بھیجتے رہیں گے، یہ بس ان کو تباہ کرتے رہیں گے.
آپ کا ایک بھی ڈرون نشانے پہ نہیں آیا، آپ کے ایک بھی ڈرون نے وہ ہدف حاصل نہیں کیا جس کے لیے وہ چھوڑا گیا تھا، جبکہ ابھی بھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں نئی دہلی کے اوپر پاکستانی ڈرون ابھی تک منڈلا رہے ہیں، اور آپ کا جو ہے نا فضائی سسٹم، فضائی نظام وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کو تباہ و برباد کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا بالکل جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی، بالکل ہم جنگ کے حق میں نہیں ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اگر آپ کی عقل میں اب یہ بات آ گئی ہے کہ آپ بھی یہ فرما رہی ہیں کہ جناب ہم تناؤ نہیں چاہتے، کشیدگی کم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آؤ مذاکرات کی ٹیبل پہ اور بیٹھتے ہیں۔ ایک ملک آپ اپنی مرضی کا لے لیں، اپنا دوست ملک لے لیں، اور ایک پاکستان اپنی مرضی کا دوست ملک لے لے، اور ایک کوئی غیر جانبدار ملک چاہے اقوام متحدہ دے دے، یا پھر ایسا ملک جو دونوں کا دوست ہو وہ لے لے۔ وہ تین ملک ساتھ ملائیں، ان تین ملکوں کی ہیلپ کے ساتھ آپ پہلگام کے بعد کی کوئی انویسٹیگیٹ کریں، اور اگر پاکستان کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نکلتا ہے تو پھر آپ بجا ہے۔ لیکن جب آپ پہلگام کے واقعے کا کوئی انویسٹیگیٹ کریں گے نا، تو یاد رکھنا پھر یہ جو کچھ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، اور جو کچھ فاٹا کے اندر ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ پنجاب میں اور دیگر علاقوں کے اندر، اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا۔ یاد رکھنا خون اتنا فضول نہیں ہے ہمارا، ہمارے 31 لوگ آپ نے شہید کیے، اور اس کے بعد بھی شہادتیں ہوئی، اور تعداد تقریباً 40 یا اس سے بھی تجاوز کر چکی ہوگی۔ تو یہ خون رائے گا نہیں جاتا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ورنہ اگر آپ ابھی بھی اسی حکمت کی راہ گزر پہ نہ آئے، اور آپ نے حکمت کا راستہ نہ اپنایا، تو یاد رکھنا میں کوئی وہ جذباتی نعرے مارنے والا بندہ بھی نہیں ہوں، نہ میں کوئی جذباتی انسان ہوں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ یقین کریں، آپ کی آبادی چاہے جتنی مرضی زیادہ ہے، آپ کے پاس جتنی مرضی بڑی ٹیکنالوجی ہے، مگر یہ ٹیکنالوجی یہاں سے دل سے چلا کرتی ہے، نہیں ہے حوصلہ آپ کے پاس۔ اس لیے جمع خاطر رکھیے اور اپنی تمام پالیسیوں کو ریویو کیجئے۔ آئیے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، امن قائم کرتے ہیں، اور یاد رکھنا امن میں آپ کے غریب عوام کا بھی فائدہ ہے، اور ہمارے ملک کے غریب عوام کا بھی فائدہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تازہ ترین جو بھی صورتحال ہوگی اس پہ دوبارہ پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔